مولاي صل وسلم دائما. 29واں پارہ ہے سورۃ الجن سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الجن مکیۃ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. جن کا لفظی مطلب ہے جو چیز اوجھل ہو، اس کا واحد جنی آتا ہے. قل آپ فرمائیے اوحی الیہ مجھے وحی ہوئی ہے انہ استمع نفر من الجن کہ کچھ جنوں نے میرا پڑھنا کان لگا کر سنا ہے. فقالوا تو بولے انا سمعنا قرآنا عجبا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت شریف سے پہلے جن آسمانوں پر جاتے تھے اور فرشتوں کی کچھ باتیں سن لیا کرتے تھے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب یہ آسمان پر پہنچتے تو اوپر سے انگارے پھینکے جاتے. جن کہنے لگے آج سے پہلے ایسے ہوا نہیں ہے، کسی نبی کی بعثت ہوئی ہے. انہوں نے ٹولیاں بنا لی اور ٹولیاں بنا کے دنیا میں پھیل گئے کہ سنیں کس کی بعثت ہوئی ہے اور ماجرا کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالباً طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک مقام تھا، مقام نخلا. وہاں پر پہنچے تو قرآن شریف کی آیات تلاوت کی. جب قرآن جنہوں نے سنا تو کہنے لگے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا، یہدی الی الرشد فآمنا بہ کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کریں گے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، نہ اس نے عورت اختیار کی اور نہ بچہ. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا اور یہ کہ ہم میں جو بے وقوف ہے اللہ پر بڑھ کر بات کہتا تھا. وہ بے وقوف کون تھا؟ وہ شیطان. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اور یہ کہ ہمیں خیال تھا کہ ہرگز آدمی اور جن اللہ پر جھوٹ نہ باندھ سکیں گے، کہ کوئی اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ سکتا ہے، اللہ نے ایسے کہا ہے اور اللہ ایسے کرتا ہے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ اور یہ کہ آدمیوں میں کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ لیتے تھے. ہوتا اس طرح تھا جب مرد کسی بے آب و گیا وادی میں داخل ہوتے تو کہتے اے جنوں کے سردار ہم تیری پناہ میں آتے. فرمایا اور یہ کہ آدمیوں میں کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ لیتے تھے. برجال من الجن فزادوہم رہقا تو اس سے کیا ہوا، جنوں کا تکبر اور بڑھ گیا. دیکھو بھئی انسان ہماری پناہ میں آتے. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا اور یہ کہ انہوں نے گمان کیا جیسے تمہیں گمان ہے کہ اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا. جنوں میں بھی یہ بات مشہور ہو گئی کہ اللہ نے کسی رسول کو نہیں بھیجنا، ہم ہی زیادہ طاقت والے ہیں کہ انسان بھی ہم سے مدد مانگتے. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا تو اسے پایا کہ سخت پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جن کہہ رہے ہیں. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ اور یہ کہ ہم پہلے آسمان میں سننے کے لیے کچھ موقع پر بیٹھ جایا کرتے تھے. وہاں کچھ جگہ تھیں یا آسمان پر جاتے اور وہاں جا کے بیٹھ جاتے تاکہ باتیں سنیں. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا پھر اب جو کوئی سنے وہ اپنی طاق میں آگ کا انگارہ پائے. ایک آگ آتی ہے اور ٹھک کر کے ان کو لگتی ہے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ زمین والوں سے کوئی برائی کا ارادہ فرمایا گیا ہے. ام اراد بہم ربہم رشدا یا ان کے رب نے کوئی بھلائی چاہی ہے. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ دوسری طرح کے ہیں. یہ سارا جنوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ہم کئی راہیں پھٹے ہوئے ہیں، راہوں میں ہم
بکھرے ہوئے پھٹے ہوئے. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ کہ ہم کو یقین ہوا کہ ہرگز زمین میں اللہ کے قابو سے نہ نکل سکیں گے. اوپر جاتے تو وہاں سے ان کو انگارے پڑتے واپس زمین میں بھیجا جاتا. وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ بھاگ کر اس کے قبضے سے باہر ہوں. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت سنی اس پر ایمان لائے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو جو اپنے رب پر ایمان لائے اسے نہ کسی کمی کا خوف ہے اور نہ زیادتی کا خوف ہے. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور یہ کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم. قاسط کا معنی ہے ظالم اور مقسط کا معنی اس کے برعکس ہے. فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، تو جو اسلام لائے انہوں نے بھلائی سوچی. واما القاسطون، اور رہے ظالم، فکانوا لجہنم حطبا، وہ جہنم کا ایندھن ہوئے. وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اور فرماؤ کہ مجھے یہ وحی ہوئی ہے کہ اگر وہ راہ پر سیدھے رہتے تو ضرور ہم انہیں وافر پانی عطا کرتے. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، کہ اس پر انہیں جانچیں، اپنی نعمت انہیں عطا کریں پھر انہیں آزمائیں. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے. يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، وہ اسے چڑھتے عذاب میں ڈال دے گا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے. مسجد کا ایک معنی ہے عبادت گاہ، سجدہ کرنے کی جگہ. انسان کے وہ اعضاء جن پر وہ سجدہ کرتا ہے ان اعضاء کو بھی مسجد کہا جاتا ہے. مسجد جہاں آ کے عبادت کرتے ہیں اور جن اعضاء پہ وہ سجدہ کرتا ہے اس کو بھی مسجد کہا جاتا ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کی ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو. تدعو، یہاں بعض لوگ کہتے ہیں جی اس کا معنی ہے اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. مسجد میں آ کے ہم کہتے نہیں ہیں محمد الرسول اللہ، السلام علیکہ ایھا النبی. تو دعا یدعو کا یہاں پہ مطلب کیا ہے؟ عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی بندگی کرنے کھڑا ہو. يَدْعُوهُ، اس کی بندگی کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہو. كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، تو قریب تھا کہ وہ جن اس پر ٹھٹ کے ٹھٹ ہو جائیں، وہاں جنوں کی کثرت ہو. قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي، تم فرماؤ اب یہ کون سا بندہ کھڑا ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے کھڑے ہوں تو یہ سارے کے سارے. قل، تم فرماؤ، انما ادعو ربی، میں تو اپنے رب کی بندگی کرتا ہوں. ولا اشرک بہ احدا، اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا. قل، آپ فرماؤ، انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں تمہارے کسی برے بھلے کا مالک نہیں، میں از خود کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں. قل، تم فرماؤ، انی لن یجیرنی من اللہ احد، ہرگز مجھے اللہ سے کوئی نہ بچائے گا. ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤں گا، الا مگر بلاغا من اللہ ورسالاتی، میرا کام کیا ہے؟ اللہ کا پیغام پہنچانا، اور ورسالاتی ہی، اور اس کی رسالت، اس نے مجھے مبعوث کیا. ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے، فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا، تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے. حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب دیکھیں گے جو وعدہ دیا جاتا ہے. فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، تو اب جان جائیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی گنتی کم ہے. قل، تم فرماؤ، ان ادری قریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، میں نہیں جانتا یا نزدیک ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، یا میرا رب اسے کچھ وقفہ دے گا، یعنی قیامت. عالم الغیب، غیب کا جاننے والا. فلا یظہر علی غیبہ احدا، تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، اپنا غیب اللہ کسی پر ظاہر نہیں کرتا. اب اتنی آیت مکمل ہے، اتنی آیت بیان کر کے کچھ یار دوست کہتے ہیں دیکھیں جی
غیب تو صرف اللہ کے پاس ہے اور قرآن کی واضح آیت ہے، حالانکہ وہ اگلی آیت نہیں پڑھتے جہاں پہ استثناء ہے۔ عالم الغیب، غیب کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ، تو اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ الا من ارتضی من رسول، سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ تو جب کوئی آپ سے قرآن کی کو آیت کہے نا جی اس کو پڑھیے اور بس جی بس اتنا ہی آپ نے پڑھنا ہے، تو آپ کہیں ایسے نہیں ہوگا، اس کا سیاق و سباق پڑھیں گے، پیچھے سے بھی دیکھیں گے آگے اللہ کیا فرما رہا ہے وہ بھی ہم تلاوت کریں گے۔ دیکھیں نا جی کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقص کے جویاں رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی کمی مل جائے۔ اب علم غیب کے حوالے سے ایک مسئلہ یاد کر لیں، عالم الغیب یعنی غیب کا جاننے والا فقط اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطلع علی الغیب ہیں، اللہ غیب پر انہیں مطلع فرما دیتا ہے، جو چاہے جب چاہے جتنا چاہے۔ عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب فقط اللہ کی ذات ہے۔ تو علم غیب حضور کے پاس ہے کتنا، جتنا اللہ ارشاد فرماتا ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، یہاں بھی یہی فرمایا، وہ غیب کا جاننے والا وہی ہے، وہ کسی کو نہیں بتاتا، لیکن من ارتضی من رسول، اپنے پسندیدہ رسولوں کے علاوہ ان کو چاہے دے دیتا ہے۔ فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، کہ ان کے آگے پیچھے پہرا مقرر کر دیتا ہے، یعنی جب کوئی وحی آتی ہے نا تو ساتھ پہروں کے آتی ہے کہ کوئی اس میں ملاوٹ تو نہیں کر دیتا، کوئی بات آگے پیچھے تو نہیں ہو جاتی۔ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیام پہنچا دیے۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور جو کچھ ان کے پاس سب اس کے علم میں ہے۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی۔ الحمدللہ ہماری سورہ جن مکمل ہوئی، اگلی سورت ہے سورہ مزمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا المزمل، یہ اصل میں تھا یا ایھا المتزمل، تو تا کو زا کے ساتھ مدغم کر دیا، ادغام ہو گیا، تو مطلب یہ ہے جھرمٹ مارنے والے۔ جاڑے ہیں، سردیاں ہیں، رات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھرمٹ مارے، آرام فرمائے۔ تو جب کسی کو محبت کے ساتھ پکارنا مقصود ہو تو اس کا نام نہیں لیا جاتا، بلکہ وہ جس کیفیت میں ہو اس کی کیفیت کو ذکر کیا جاتا ہے۔ یا ایھا المزمل، اے جھرمٹ مارنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات میں قیام فرماؤ سوائے کچھ رات کے، نصفہ آدھی رات کر لو، اب انقص منہ، یا اس سے کچھ کم کر لو، قلیلا اس سے تھوڑی کم کر لو، او زد علیہ، یا اس پر کچھ بڑھا دو۔ مولا کرنا کیا ہے؟ رات ہے، جاڑے ہیں، سونے کا وقت ہے، کبھی اٹھایا جا رہا ہے، کبھی آدھی رات، کبھی پونی رات۔ مولا کرنا کیا ہے؟ فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، اے محبوب قرآن سنا، ہم نے تیرا قرآن سننا ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ قرآن شریف کی تلاوت اللہ کو بڑی محبوب ہے، تو قرآن پاک پڑھنا یہ حضور کی سنت ہے، قرآن مجید کا سننا یہ پروردگار کی سنت ہے، اور یہ بہترین ذکر ہے جو بندہ قرآن سے دل لگا لیتا ہے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ان قریب ہم آپ پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔ یہ وہی جو ہے، یہ قرآن ہے، بھاری ہے۔ حدیث مبارکہ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں سردیاں ہوتی نا، اور مدینہ شریف کی سردیوں کی کیا ہی بات ہے، بڑی پیاری سردیاں۔ تو آپ کہتے ہیں سردیوں کا موسم ہوتا، حضور علیہ السلام کے چہرہ انور سے پسینہ نہر کی طرح بہنا شروع ہو جاتا جب وحی نازل ہوتی، اور کسی اونٹنی پہ سوار ہوتے، وحی نازل ہو رہی ہوتی، اونٹنی بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ان قریب ہم آپ پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔ اِنَّ نَاشِيَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، بے شک رات کا اٹھنا وہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے، وہ زیادہ مشکل ہے۔ آگے بڑا خوبصورت جملہ ہے، فرمایا وَأَقْوَمُ قِيلًا، لیکن یہ جو رات کی بات ہوتی ہے نا خوب سیدھی نکلتی ہے، جس طرح تیر پھینکے نا ایسے سیدھا اوپر جاتا ہے۔ فرمایا جو رات کی بات ہوتی ہے نا دائیں بائیں نہیں ہوتی، سیدھی پروردگار تک جا پہنچتی۔
رات پوے تے بے دردانو نیندر پیاری آوے درد مندانو تانگ سجن دی ستیان جگاوے ان ناشیت اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا بے شک رات کا اٹھنا وہ مشقت والا ہے، دباؤ میں لے آتا ہے، دباؤ ڈالتا ہے، واقوم قیلا اور بات خوب سیدھی نکلتی، ان لک فی النہار سبحا طویلا بے شک دن میں تو تم کو بہت سے کام ہیں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو جاؤ۔ تبتل الیہ کا مطلب ہے سب سے ٹوٹ جانا، وَتَبْتِيلًا کا مطلب ہے پھر اپنے آپ سے بھی ٹوٹ جانا، خبر ہی کوئی نہیں۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذوا وکیلا اور وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم اسی کو اپنا وکیل اپنا کارساز بناؤ۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا اور کافروں کی باتوں پر صبر کرو اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا کا مطلب ہے ان کو ترک کر دو، ہجرت کر دو، چھوڑ دو۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ اور مجھ پر چھوڑ دو ان جھٹلانے والے، اولی النعمہ مالداروں کو، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا اور انہیں تھوڑی مہلت دو۔ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ اور گلے میں پھنستا ہوا کھانا، وَعَذَابًا أَلِيمًا اور دردناک عذاب۔ یوم ترجف الارض والجبال جس دن تھر تھرائیں گے زمین اور پہاڑ، وکانت الجبال کثیبا مہیلا اور پہاڑ ہو جائیں گے ریت کا ٹیلا بہتا ہوا۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا کہ تم پر حاضر ناظر ہے، شاہد گواہ ہے۔ حاضر ناظر شاہد کا مطلب یہ ہے سرکار قیامت کے روز گواہی دیں گے، مولا یہ بندہ ایمان لایا اور اس نے یہ اعمال کیے، اسی وجہ سے ہم حاضر ناظر کہتے ہیں۔ سرکار کا جسم انور مدینہ شریف میں اور علم آپ کا، روحانیت آپ کی پوری دنیا میں۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا، فعصا فرعون الرسول تو فرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا، فاخذناہ اخذا وبیلا تو ہم نے اسے سخت گرفت سے پکڑ لیا۔ فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا پھر کیسے بچو گے اگر کفر کرو اس دن سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ سرکار نے فرمایا مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے، غم انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے۔ السماء منفطر بھی آسمان اس کے صدمے سے پھٹ جائے گا۔ کان وعدہ مفعولا اللہ کا وعدہ ہو کر رہنا۔ ان ھذہ تذکرہ بے شک یہ نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل یہ جو آیت ہے اس کا پہلا حصہ مکی ہے، دوسرا مدنی۔ بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم قیام کرتے ہو۔ انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل کبھی 2/3 رات کے قریب، ونصفہ کبھی آدھی رات، وثلثہ کبھی تہائی رات، وطائفۃ من الذین معک اور ایک جماعت تمہارے ساتھ والی، یعنی صحابہ بھی رات کو اٹھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں۔ واللہ یقدر اللیل والنہار اور اللہ رات اور دن کا اندازہ مقرر فرماتا ہے۔ عالمہ اسے معلوم ہے، لن تحصوہ فتاب علیکم فقرؤوا ما تیسر من القرآن کہ مسلمانوں تم سے رات کا شمار نہ ہو سکے گا تو اس نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع فرمائی۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن اب قرآن میں سے جتنا تم پر آسان ہو اتنا پڑھ لو۔ علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض اسے معلوم ہے کہ ان قریب کچھ تم میں بیمار ہوں گے اور کچھ زمین میں سفر کریں گے، یبتغون من فضل اللہ اللہ کا فضل تلاش کرنے، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ اور کچھ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے۔ اب یہاں سے آیت کا دوسرا حصہ جو کہ مدنی ہے، اس لیے جہاد کا حکم بھی مدینہ میں نازل ہوا اور زکوٰۃ کی فرضیت بھی مدینہ میں نازل ہوئی۔ فقرؤوا ما تیسر من تو جتنا قرآن میسر ہو پڑھ لو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، واقرضوا اللہ قرضا حسنا
اور اللہ کو اچھا قرض دو، ایسا قرض تم اس کو دو گے وہ 10 گنا تمہیں عطا کرے گا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس پالو گے۔ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا، تو وہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور بڑے ثواب کا باعث۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے بخشش مانگو۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔